اس وقت میں بات کرنا چاہوں گا ایک بہت اسپیشل ادارہ ہے، بہت اسپیشل شخصیت ہے، ان کے بارے میں جو ہمدرد فاؤنڈیشن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو حکیم سعید صاحب کی بات آتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو جب ہم ہمدرد کی بات کرتے ہیں، حکیم صاحب کی بات کرتے ہیں، تو جو افطار اور سحر کی جو کلاک ہے وہ پاکستان میں ہمیشہ سے آلموسٹ آن ایوری چینل وہ ہمدرد نے اسپانسر کیا، یعنی کہ روح افزا ایک ایسا ڈرنک جو ہمارا پاکستان کا، جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا وہ ڈرنک ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، اور اب اس کو جانا پہچانا ہی پاکستان کی ڈرنک سے جاتا ہے۔ یعنی روح افزا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ حکیم سعید صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں۔ اور آج اسپیسیفکلی کہ 27 رمضان ہے تو 27 رمضان کو حکیم سعید صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کا دن 14 اگست کو نہیں بلکہ 27 رمضان ہے، تو ویسے ہی ایک نہایت ہی مبارک دن ہے، شب قدر کی رات ہے، شب قدر کا دن ہے، ہم عبادت کر کے اگلے دن شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ ہے پاکستان کا دن، اور انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے ایسے ایسے ادارے بنائے، اور ان اداروں کو پھر آگے جو اس کا نفع تھا وہ پاکستان کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کیسے وہ انڈیا سے کن حالات میں جو مائگریٹ کر کے آئے، تو کیا حالات تھے، کیا قسم پرسی کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 1948 میں یعنی کہ صرف پاکستان بننے کے ایک سال بعد ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے طب کی دنیا میں جو آلٹرنیٹیو میڈیسن جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اس میں اتنا سرو کیا، تقریباً میں ان کا پڑھ بھی رہی تھی کہ انہوں نے تقریباً 50 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج کیا۔ اور سر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جنہوں نے علاج کیا تھا وہ لوگ پاکستان میں ہی رہتے تھے، یہ لوگ بنگلہ دیش میں بھی تھے، یہ لوگ افریقہ میں بھی تھے، دنیا بھر میں جو تھے وہ لوگ آتے تھے، اور کیونکہ اتنے بڑے طبیب تھے کہ لوگ ان سے ان کے علم کا استفادہ بھی حاصل کرتے تھے۔ اور جیسے بھی آپ نے بات کی ہمدرد کے شربت کی، سو اس شربت کے بغیر اگر وہ ہمارے افطار ٹیبل پہ نہ ہو، جتنی مرضی بھی آپ ڈائٹ کر لیں وہ آپ کو شربت ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مدیہ آپ نے اتنی اچھی بھی بات ان کے بارے میں بتائی ہے، تو یہ وہ آئیکونز ہیں جن کو ہمیں ہمیشہ یاد یہ رکھنا چاہیے۔ اور لوگ آج کسی کی کیوں تعریف کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں ایسا کام کر جاتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے، اور ہمیشہ یہاں پہ یہ بھی لرن کرتے ہیں اپنے شو کے تھرو کہ صدقہ جاریہ کیا ہے، تعلیم حاصل کرنا، یعنی دوسرے کو تعلیم دینا، اور اتنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، انہوں نے کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو، انہوں نے بہت اس کے لیے کام کیا، اور اتنا زیادہ کام کیا، بچوں کو مفت تعلیم دی، اور صرف تبھی نہیں، ان کی زندگی میں نہیں، آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جب ہم کسی اچھے انسان کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اچھائیوں کو بیسکلی یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ تبھی قائم و دائم رکھتا ہے کہ آج ہم حکیم سعید صاحب کو یاد کریں، اس کی وجہ سے کہ وہ کام بہت زبردست ایگزیکٹلی۔ اور جیسے انہوں نے کیا ہمدرد یونیورسٹی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اب کتنی زبردست ایکسیل کر رہی ہے، انہوں نے لوگوں کی ایجوکیشن پہ جس طریقے سے کام کیا، میڈیکل ایجوکیشن پہ جس طریقے سے کام کیا، 1998 میں تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کو پھر نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا ان کی شہادت کے 4 سال بعد، یعنی کہ 2002 میں وہ گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں۔ اور وہ جب گورنر سندھ تھے اپنے اس ٹائم میں بھی انہوں نے لوگوں کی بہت خدمت کی تھی، تو ایک طریقے سے تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں نا روز اپنے شو میں صدقہ جاریہ کی، کسی نہ کسی طریقے سے کہ لوگوں کو ترغیب حاصل ہو کہ لوگوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں، تو یہ ہے اصل صدقہ جاریہ جو انہوں نے کیا۔ more than 189 بکس لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنا ایک لرنڈ آدمی، اور ہمیں تو یہ فخر ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی ایسی شخصیت کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں، اور ہمارا پرائڈ ہے حکیم سے 189 بکس لکھنا، اور پھر وہ علمی کتابیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو بالکل، اور بہت لوگ فائدہ استفادہ اس سے آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور یہ تو ہم عد کر رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے فائدہ۔ اور انشاءاللہ ہم حکیم سعید صاحب کو یہاں پہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا زیادہ کام کیا، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ پورے یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، ان کی جو کراچی میں آپ جانتے ہیں جب مائگریشن ہوئی تو کراچی میں آغاز کیا تھا، وہی میں بتا رہی تھی کہ 1948 میں انہوں نے ناصر آباد میں ان کا گھر تھا ہمدرد دواخانہ، ایک چھوٹے سے کمرے سے انہوں نے آغاز کیا، اور اب آپ ان کی ہمدرد یونیورسٹی دیکھیں، اور پورے گھرانے کی اتنی خدمات ہے، جیسے ان کی اپنی بیٹی محترمہ سعدیہ راشد ہیں، انہوں نے بھی جو ہمدرد فاؤنڈیشن ہے جس طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جس کاوشیں ہیں وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور یقیناً یہی وہ صدقہ جاریہ ہے جس کے حوالے سے ہم بھی بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے جاؤ تو ایسے کام کر کے جاؤ کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور آج بھی ان کا یہ ہمدرد دواخانہ، ان کی ہمدرد فاؤنڈیشن، ان کی یہ ہمدرد یونیورسٹی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا تمام پاکستانی جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور حکیم سعید صاحب کا ذکر اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ ہم ان کے
کام سے جو ان کا نیک اچھا عمل ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے رول ماڈلز ہیں، اس طرح کے لوگ وہ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، تاکہ اپنے ملک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے تو پیسہ کمانا، تعلیم حاصل کرنا، اپنی پرسنل چیزوں کے لیے تو ہم بہت پوزیسو ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں مطلب یوں چاہیے، ہمیں پیسہ یہ چاہیے، لیکن جو لوگوں کے لیے کام کر جائے وہ اصل کام ہے. تو ان کو یاد بھی کیجیے گا، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. حسن بھائی ایک بات جی بارے میں ضرور پلیز. اور ایک لفظ میں ان کی مکمل تعریف ہے. ہمدرد فاؤنڈیشن جو ہے وہ وقف پاکستان ہے. یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ میں نا بالکل حکیم صاحب کی، ان کی فاؤنڈیشن کی ہر چیز کی ایک مکمل تعریف ہے. ایک عظیم ہستی جنہیں آج ہم اتنے سال بعد بھی یاد کر رہے ہیں، ایسے ہی تو نہیں کر رہے. اور سارے بھائی جتنا بھی اس کا ایک جتنا بھی پروفٹ ہے، آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان کو جاتا ہے. پاکستان، وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کتنی کمال بات ہے کہ کوئی ایسا کام کر جائے. اور ہم لوگ اتنا دل کس کے پاس ہے؟ میں نے تو ان کے علاوہ مثال لیں گے. ایسے لوگوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، اپنی باتوں میں یاد رکھنا چاہیے. آگے بڑھیں گے. اور جمیل بھائی آپ سے گفتگو جاری تھی، اور جمیل بھائی بہت ایک بہترین آپ سے سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ ایک تو پہلا سوال آپ سے کیا، اور دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ ایسٹرالوجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. جیسے موسم کے حال کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کل بارش ہونی ہے یا پرسوں بارش ہونی ہے. یہ بھی تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ اپنی لائف کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں کہ سب سے پہلے تو میں حکیم صاحب کی بات کروں گا کہ ہم بھی جب بچپن میں تھے، آہستہ آہستہ بڑے ہوئے، تو ہم نے ہمدرد کا ایک رسالہ بچوں کے لیے ہوتا تھا، اس کو پڑھ کر چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور نصیحتیں، وہ ان سے بڑا ہم نے یہ فیض حاصل کیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دراصل توہم پرستی، شک، شبہ، اس کو ہم اپنی زبان میں آبسیسو کمپلسو ڈیز آرڈرز بولتے ہیں. اور انسان آہستہ آہستہ اتنا توہم پرست ہو جاتا ہے کہ پھر وہ بات پر اپنا پیر ادھر کیوں رکھ دیا میں نے، آج میں ناخن غلط وقت پہ تو نہیں کاٹ لیے، میں نے بال 2 مہینے بعد کاٹنے تھے، اب کیوں کاٹ لیا. کرکٹر کو دیکھا کہ وہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اپنی کھجاتا ہوا آتا ہے، کوئی پرانا بیٹ لے کر آتا ہے. تو یہ انسانی ذہن میں آہستہ آہستہ آتے آتے انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے، ترقی کا راستہ روک لیتی ہے. جس طرح انسان نے چاند، سورج، ستاروں کو سب کو خدا بنایا، اسلام آیا نہیں، یہ پوجنے کی چیزیں نہیں، یہ برتنے کی چیزیں. آگے بڑھو، اے انسان، چاند کو بھی تسخیر کرو، کائنات کو تسخیر کرو. یہ جو گائے اور یہ جتنی اجناس کی چیزیں، یہ تمہارے برتنے کے لیے، پوجنے کے لیے نہیں. پوجنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جاؤ. یہ اسلام کا پیغام تھا جس نے آ کر دنیا سے توہم پرستی کا خاتمہ فرمایا. اب آپ کے سوال کی طرف آؤں. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عدو ولا طیر ولا سفر ولا حامہ. سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ پرندے منحوس ہیں، فال نکالنا اس سے جو ہے پتہ ہی نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو جتنے بھی ہاروسکوپی ہے، جتنی بھی اپامسٹری ہے، جتنے بھی ستاروں کا علم ہے، یہ یونانی فلاسفہ کی فلاسفی ہے، موشگافیہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ، اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈیا نے اس بدفعلی کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے تھے کسی اخبار میں صبح اٹھ کر کہ آپ کے زائچہ، آپ اس دن پیدا ہوئے تو یہ ہفتہ ایسا ہوگا، آپ نے صاحب آپ کا یہ ستارہ ہے، اسٹار ہے، تو آپ کا یہ دن ایسا گزرے گا. آج اگر آپ دیکھیں تو عاملوں کو بٹھا کر مختلف چیزیں کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے سب نے ہم نے حصہ ڈالا. پڑھے لکھے لوگ، صحیح، بالکل. اگر آپ ایسٹرولوجی کی بات کریں، بڑے بریلینٹ برین اس کے اندر ملوث ہیں، وہ باقاعدہ جا کر اپنی زندگی کا حال جانتے ہیں. اسلام نے فرمایا کہ نہیں، جو کوئی کسی ایسٹرولوجسٹ کے پاس چلا گیا تو اللہ 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے فال نکالا یا فال نکالنے کے پاس گیا یا اس کی تصدیق کی تو اس نے میرا اور جو کچھ مجھ پر نازل ہوا یعنی قرآن، اس کا انکار کر دیا. اور آقا کریم علیہ السلام، اس لیے کہ اسلام توکل کی طرف بلاتا ہے. توسل کرنا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کیجیے، اور توکل اللہ کی بارگاہ میں. دیکھیے، ہم توسل کے بغیر توکل نہیں کر سکتے. پہلے توسل ہے، پھر توکل ہے. لیکن جب بھی مرحلہ آ جائے تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توکل کرنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی بدفعلی سے نکلتا رہا، کوئی ان کے قریب نہیں گیا، کوئی کسی توہم پرستی میں شامل نہیں ہوا،
کوئی کسی کاہن کے پاس نہیں گیا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایسے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. لہٰذا ہم ستاروں کی تاثیر کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں بذات تاثیر نہیں ہے. دیکھیں پتھر کی بھی تاثیر، میں کسی کو ماروں تو سر پھوڑ دے گا، یہ تاثیر ہے، لیکن یہ تاثیر اللہ نے اس میں دی ہے. یہ پتھر میں تاثیر نہیں. اللہ چاہے تو آگ کو گلو گلزار کر سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو چھری کا کام کاٹنا ہے. حکم ہوتا ہے کہ میرے اسماعیل کے نرخرے پر نہ چلنا، تو اب چھری کا وہ حکم سسپینڈ ہو جاتا، چھری کاٹ نہیں. میں نے چھری سے پوچھا کیوں نہیں کاٹا؟ کہا گوشت ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے تو کاٹ دیتی ہوں، نور ہوتا ہے تو ہار جاتی. لہٰذا وہ نور مصطفیٰ ان سے چلنا تھا. تو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر وہ قادر مطلق ہے. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر کا بھی اعتراض کر جاتے ہیں. اور یاد رکھیے تقدیر الہی حق ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، شرک ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر توکل کیجئے، اور جو اس کا بہترین طریقہ پنجگانہ نمازیں پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے، جو بھی پریشانی ہو وہی دور کرے.